السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ مہلک وبا کورونا وائرس کے باعث ملک میں لاک ڈاؤن لاگو کیا گیا ہے اور اس کی سب سے بڑی مار ملک کے کروڑوں مزدوروں پر پڑی ہے۔ اچانک لاک ڈاؤن سے ملک بند ہونے کی وجہ سے مزدور جہاں تھے وہیں پر پھنس گئے ہیں اور پیدل یا سائیکل پر سوار ہو کر اپنے گھر کا رخ اختیار کر رہے ہیں۔ اس بیچ ملک کے الگ الگ حصوں سے مزدوروں کے ہنگامے گھر جانے کی اپیل کو لے کر معاملے سامنے آ رہے ہیں، جو فکر کی بات ہے۔ جن مزدوروں کو اسپیشل ٹرین نہیں مل رہی ہے وہ پیدل گھر کی اور نکل رہے ہیں یا عہدیداروں سے اپیل کر رہے ہیں۔ مہاراشٹر کے ممبئی میں ایک بار پھر مزدوروں کا غصہ پھوٹ پڑا ہے۔ یہاں ناگپاڑا علاقے میں سینکڑوں کی تعداد میں مزدور سڑکوں پر نکل آئے۔ بیلاسیس روڈ کے پاس مزدوروں نے اپنے گھر اتر پردیش بھیجنے کی مانگ کی، لیکن جب بھیڑ بڑھتی گئی تو پولیس نے ان پر لاٹھی چارج کیا اور مزدوروں کو منتشر کر دیا۔ تبلیغی جماعت کے اجتماع میں شرکت کرنے والے غیر ملکی شہریوں کے ساتھ پولیس کا جو رویہ ہے، اس پر اب سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ قومی راجدھانی دہلی میں تبلیغی جماعت کے جو 2446 اراکین کوارنٹائن کیے گئے تھے، ان میں تقریباً 700 غیر ملکی بھی تھے۔ گزشتہ 9 مئی کو دہلی حکومت نے سب کو کوارنٹائن سے راحت دیتے ہوئے گھر جانے کی اجازت دے دی تھی، لیکن جن کے خلاف FIR ہے ان کو پولیس کے حوالے کرنے کو کہا تھا۔ چنانچہ اب دہلی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے قریب 700 غیر ملکی شہریوں کے پاسپورٹ اور سفری دستاویزات ضبط کر لیے ہیں، نیز ان سے پوچھ گچھ شروع کر دی ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ دہلی پولیس نے ان کے پاسپورٹ اور دستاویز بھی ضبط کیے ہیں جن کے خلاف کوئی FIR نہیں ہے، جس پر تبلیغی جماعت نے بے چینی کا اظہار کیا ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے سست پڑی معیشت کو پٹری پر لانے اور اس بحران سے نکلنے کے لیے وزیر اعظم کی جانب سے کل جس 20 لاکھ کروڑ روپے کے اقتصادی پیکج کا اعلان کیا گیا تھا، اس میں سے 3 لاکھ کروڑ روپے کا غیر ضمانتی قرض چھوٹی اور متوسط تجارتوں یعنی MSME کو دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی MSME کی تعریف میں تبدیلی کرتے ہوئے درمیانے درجے کے انٹرپرائزر کے کاروبار کی حد کو بڑھا کر 100 کروڑ روپے کر دیا گیا ہے۔ وزیر فائنانس نرملا سیتارمن اور وزیر مملکتی فائنانس انوراگ ٹھاکر نے آج ایک پریس کانفرنس میں یہ اعلان کرتے ہوئے کہا کہ خود کفیل ہندوستان مہم کے تحت مختلف شعبوں کے لیے پیکج کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اس میں سب سے پہلے MSME کے لیے یہ اعلان کیا گیا ہے۔ دیگر شعبوں پر اگلے چند دنوں میں اعلانات ہوں گے۔ سیتارمن نے کہا کہ اس مہم کے تحت MSME کے لیے 3 لاکھ کروڑ روپے کا غیر ضمانتی قرض دینے کا انتظام کیا گیا ہے۔ یہ قرض 4 سال کے لیے ہوگا اور پہلے 1 سال میں اصل رقم ادا نہیں کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے تحت 100 کروڑ روپے تک کے کاروبار والے MSME کو 25 کروڑ روپے تک کا قرض ملے گا۔ بینکوں اور NBFC یعنی غیر بینکنگ مالیاتی ادارے کے لیے 100% ضمانت احاطہ ہوگا۔ کورونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہوئی صورتحال کے پیش نظر سال 2019-20 کے لیے انکم ٹیکس ریٹرن بھرنے کی آخری تاریخ 31 جولائی سے بڑھا کر 30 نومبر 2020 کر دی گئی ہے۔ نرملا سیتارمن نے آج اعلان کرتے ہوئے کہا کہ 31 جولائی 2020 اور 31 اکتوبر 2020 تک بھرے جانے والے تمام انکم ٹیکس ریٹرن کی مدت 30 نومبر تک بڑھا دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی 30 سپٹمبر تک بھرے جانے والے ٹیکس آڈٹ رپورٹ کی مدت میں بھی 31 اکتوبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 5 لاکھ روپے تک کے تمام زیر التوا ریفنڈ جاری کیے جا رہے ہیں۔ اب تک 14 لاکھ سے زیادہ ریفنڈ جاری کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 30 سپٹمبر کی تاریخ کو بڑھا کر 31 دسمبر 2020 اور 31 مارچ 2021 تک کی تاریخ کو بڑھا کر 30 سپٹمبر 2021 کر دیا گیا ہے۔ سینٹرل انڈسٹریل سیکورٹی فورسز یعنی CISF نے اطلاع دی ہے کہ اس کے مزید 41 جوان کورونا سے متاثرہ ہوئے ہیں، جن میں 37 کولکتہ کی یونٹ سے ہیں۔ یہ یونٹ ہبلی کے بینکوں کو سیکورٹی فراہم کرتی ہے۔ 1.5 لاکھ جوانوں پر مشتمل اس فورس کا ایک 55 سالہ اسسٹنٹ سب انسپکٹر اس وائرس سے ہلاک ہو چکا ہے۔ اس وائرس سے ابھی تک سیکورٹی فورس کے متاثرہ جوانوں کی تعداد 109 ہو گئی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ نریندر مودی حکومت کورونا وائرس کی وبا سے پیدا شدہ چیلنجنگ صورتحال میں معیشت کو دوبارہ زندہ کرنے، چھوٹے تاجروں کی مدد کرنے اور روزگار میں اضافے کی پابند عہد ہے۔ اپنے ٹویٹ میں امت شاہ نے لکھا کہ مالیاتی دباؤ کے بحران کا شکار تجارتی شعبے کی مدد کے لیے مرکزی حکومت ہر ممکنہ کام کر رہی ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ہندوستان کو خود کفیل بنانے کے لیے اپنے ملک میں تیار مصنوعات کو فروغ دینے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے اعلان کے پیش نظر مرکزی وزارت داخلہ نے فیصلہ کیا ہے کہ سینٹرل آرمڈ پولیس فورس یعنی CAPF کی تمام کینٹینوں اور اسٹوروں پر اب صرف ملک میں تیار مصنوعات کی ہی فروخت کی جائے گی۔ دہلی پولیس نے آج دہلی ہائی کورٹ میں داخل کی گئی اس اپیل کی مخالفت کی، جس میں تبلیغی جماعت کے سربراہ مولانا سعد کے خلاف مقدمے کو NIA کے حوالے کرنے کی خواہش کی گئی۔ جسٹس سدھارتھ اور انوپ جے رام پر مشتمل بینچ نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مقدمے کی سماعت کی۔ یہ درخواست ممبئی کے ایک وکیل گھنشیام اپادھیائے نے عدالت میں داخل کرتے ہوئے معاملے کی سماعت دہلی پولیس کرائم برانچ سے NIA کے حوالے کرنے کی خواہش کی تھی۔ درخواست میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ دہلی پولیس ابھی تک مولانا کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی ہے۔
دہلی حکومت کے وکیل نے اس درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تک تحقیقات مناسب سمت میں چل رہی ہے اور درخواست گزار کو اس معاملے میں دخل دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جموں کشمیر کے وسطی ضلع بڈگام کے نارول علاقے میں آج صبح CRPF جوانوں کی فائرنگ میں ایک عام شہری جاں بحق ہو گیا۔ SSP بڈگام عمود ناگپوری کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ نارول کاؤسا میں ایک سول گاڑی نے سیکورٹی فورسز کی 2 رکاوٹوں کو توڑا، جس پر ایک ناکے پر تعینات CRPF جوانوں نے اس پر فائرنگ کی۔ مقامی ذرائع نے بتایا کہ بڈگام کے نارول علاقے کا کاؤسا کے نزدیک CRPF کی ایک ناکہ پارٹی نے صبح اپنی ذاتی گاڑی میں سوار ایک شہری کو رکنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ نہیں رکا تو آگے بیٹھی ایک اور ناکہ پارٹی نے اس شہری کو روکنے کا اشارہ کر کے پہلے ہوا میں فائرنگ کی اور بعد میں اس کی گاڑی پر گولیاں برسائی، جس کے نتیجے میں ایک گولی اس کے سینے میں لگ گئی۔ دوران یہ واقعہ وقوع پذیر ہوتے ہی پورے نارول علاقے میں غم کا ماحول پھیل گیا اور لوگ سڑکوں پر جمع ہو گئے۔ سری نگر میں تعینات CRPF کے ترجمان پنکج سنگھ نے بتایا کہ وادی میں اس وقت کورونا وائرس کی وجہ سے تشویشناک صورتحال بنی ہوئی ہے اور ایسے میں مہلوک شہری کو سیکورٹی فورسز کا ناکہ نہیں توڑنا چاہیے تھا۔ چیف منسٹر مغربی بنگال ممتا بنرجی نے مرکزی حکومت کی مذمت کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے معلنہ خصوصی معاشی پیکج کو وسیع صفر قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اس معاشی پیکج سے ریاستوں کو کوئی مدد نہیں ملتی۔ بنرجی نے مرکزی حکومت پر کووڈ-19 کی وبا کے دوران عوام کو گمراہ کرنے کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے جاری کردہ خصوصی معاشی پیکج کچھ اور نہیں بلکہ ایک بڑا صفر ہے۔ یہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کورونا وبا کے دور میں پورے ملک کے مختلف سیکٹرز کو سنجیونی دینے کے لیے 20 لاکھ کروڑ روپے کے راحت پیکج کا اعلان کیا ہے، جو ملک کی GDP کا 10% حصہ ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے خصوصی اقتصادی پیکج کے بارے میں تفصیل سے جانکاری دی ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا کہ 15,000 سے کم تنخواہ والوں کو سرکاری مدد دی جائے گی۔ تنخواہ کا 24% حکومت PF میں جمع کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ 2,500 کروڑ کی مدد اس کے لیے حکومت کی طرف سے دی جا رہی ہے۔ نرملا سیتارمن نے کہا کہ PF حصہ داری آئندہ 3 ماہ کے لیے گھٹایا جا رہا ہے۔ یہ کام کرنے والوں کے لیے کیا گیا ہے۔ سرکاری اور PSU کو 12% ہی دینا ہوگا۔ PSU PF کا 12% ہی ہوں گے، لیکن ملازمین کو 10% PF دینا ہوگا۔ کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی وڈرا نے اتر پردیش کی یوگی حکومت کو تجویز پیش کی ہے کہ کورونا بحران کی وجہ سے متعدد مسائل کا سامنا کر رہے غریبوں، کسان اور مڈل کلاس کو راحت دینے کی پہل ہونی چاہیے۔ پرینکا گاندھی وڈرا نے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو لکھے خط میں کہا ہے کہ کورونا وبا سے روزمرہ کی زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ ہر طبقے کے اوپر بھیانک معاشی مار پڑ رہی ہے۔ کسان، غریب اور مزدور طبقوں کا حال بہت برا ہے۔ مالی بحران نے مڈل کلاس اور عام نوکری پیشہ لوگوں کو بھی اپنی زد میں لے لیا ہے۔ ایک اہم انقلابی اقدام کرتے ہوئے فوج نے عام شہریوں کو فوج میں 3 سال کی مدت کے لیے شمولیت کی تجویز پیش کی ہے۔ جن افراد کو فوج میں وقتیہ شمولیت کی تجویز ہے، ان میں نوجوان پیشہ ور افراد بھی شامل ہیں جنہوں نے فوج میں عہدیدار یا دیگر رینکس میں بھرتی کیا جائے گا۔ انہیں مختلف قسم کے کردار ادا کرنے کے موقع حاصل ہوں گے، جس میں اگلی صفوں میں جنگجو کے طور بھی بھرتی کیا جا سکتا ہے۔ فوج کے اعلیٰ ذرائع نے بتایا کہ اس اہم پانسا پلٹنے والی تجویز کو فوج کے اعلیٰ عہدیدار تنقید کر رہے ہیں۔ اس اقدام کا اہم مقصد 1 ملین سے زیادہ طاقتور فوج کو عوام سے قریب لانا اور فوجی زندگی کا تجربہ کرنے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ کورونا وائرس دنیا میں مسلسل ہاہاکار مچائے ہوئے ہے اور اب تک قریب 44 لاکھ سے زائد اس سے متاثر ہو چکے ہیں اور 2,93,000 سے زائد لوگوں کی جانیں گئی ہیں۔ امریکہ کی جان ہاپکنس یونیورسٹی کے سائنس اور انجینئرنگ سینٹر کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک 44,17,200 لوگ اس وائرس سے متاثر ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے 2,93,000 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ ہندوستان میں بھی کورونا وائرس کا انفیکشن بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور اب یہ 50,000 سے زائد انفیکشن کے اعداد و شمار والے ممالک کی فہرست میں 12ویں مقام پر پہنچ گیا ہے۔ سعودی عرب نے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے عید الفطر کی تعطیلات کے دوران 23 مئی سے 27 مئی تک 24 گھنٹے کا کرفیو اور لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ رمضان کے اختتام تک شہروں میں نافذ کرفیو میں نرمی جاری رہے گی۔ سعودی حکومت کے اعلان کے مطابق لوگوں کو صبح 9 بجے سے 5 بجے تک روزانہ اپنے گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ وہ اشیاء ضروریہ کی خریداری یا دوا اور ضروری کاموں کے لیے گھروں سے باہر جا سکتے ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں بدستور مکمل لاک ڈاؤن اور کرفیو نافذ رہے گا اور یہ پابندیاں رمضان کے اختتام اور پھر عید الفطر کے ایام میں بھی جاری رہیں گی۔ اقوام متحدہ نے اطلاع دی ہے کہ شام میں کورونا وائرس کے کیسز سامنے آئے ہیں۔ ملک بھر میں 80 لاکھ افراد خوراک کے عدم تحفظ کا شکار ہیں اور ادلب میں گھر بار کو ترک کرنے پر مجبور ہونے والے 10 لاکھ شامی شہریوں کو انسانی امداد ترکی کی جانب سے پہنچائی جا رہی ہے۔
ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में गुज़िश्ता चंद दिनों से कोरोना वायरस के केसेस में अचानक इजाफा हो चुका है। रोजाना कम से कम 50 से 70 नए पॉजिटिव केसेस मंजर आम पर आ रहे हैं। कोरोना केसेस के एतबार से हैदराबाद को रेड जोन में रखा गया है। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में कोरोना के केसेस में कमी वाक़ई हुई, लेकिन शहर में अचानक इजाफा हो गया। कोरोना के नए मामलात के लिए गैर मुकामी वर्कर्स भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि गुज़िश्ता चंद दिनों से गैर मुकामी वर्कर्स में पॉजिटिव केसेस मंजर आम पर आ रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में केसेस की शरह में तेजी से इजाफा एक तरफ हुकूमत तो दूसरी तरफ शहरियों के लिए तशवीश का बास बन चुका है। कल एक दिन में 2 अमवात के अलावा 51 नए पॉजिटिव केसेस मंजर आम पर आए। इनमें से 14 केसेस गैर मुकामी वर्कर्स में पाए गए। इस तरह ग्रेटर हैदराबाद फिर एक मरतबा कोरोना के मरकज में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज तेलंगाना में खौफनाक वबा कोरोना वायरस के मजीद 41 केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें 31 का ताल्लुक ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद से है। दीगर 10 माइग्रेंट वर्कर्स हैं। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की तरफ से उन 8 लाख सफ़ेद राशन कार्ड रखने वालों को राहत पहुंचाई जा सकती है, जिनके कार्ड्स मुख्तलिफ वजूहात के सबब मनसूख कर दिए गए थे और वो गरीब खानदान लॉकडाउन के दरमियान राशन से महरूम रहे हैं, अब इससे इस्तेफादा कर सकेंगे। गौर किया जाता है कि इस ज़िमन में गुज़िश्ता रोज़ फैसला किया गया और मसला अब चीफ सेक्रेटरी के इजलास पर ज़ेर तस्फिया है। शहर के सलम इलाकों के अलावा गरीब बस्तियों में अवामी नुमाइंदों पर बरहमी में इजाफा होता जा रहा है और अवाम मौजूदा हालात में अवामी नुमाइंदों की जानिब से इख्तियार की जाने वाली मुजरिमाना खामोशी पर बरहम होने लगे हैं। लॉकडाउन के सबब जो हालात पैदा हुए हैं, इन हालात में रोज़मर्रा के असास पर आमदनी हासिल करने वालों की हालत इंतहाई अबतर होती जा रही है और वो अपने इलाके के नुमाइंदों से तौक़्क़ात वाबस्ता किए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी दिलजोई या मदद के लिए कोई आगे नहीं आया है, जिसके सबब अवाम की नाराज़गी में इजाफा होता जा रहा है, जो कि मुंतखबा नुमाइंदों के हक़ में बेहतर नहीं है। क्योंकि अगर यही सूरत हाल जारी रही और अवाम और मुंतखबा नुमाइंदों के दरमियान नाराज़गी में इजाफा होता, तो अपने ही इलाकों में मुंतखबा नुमाइंदों को अवामी बरहमी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अवाम लॉकडाउन के सबब बेबस हो चुके हैं और अब इनके पास अजनास और रोज़मर्रा की अशिया ज़रूरिया भी बाकी नहीं रही है, जिसके सबब वो परेशानी के आलम में इन लोगों पर बरहमी ज़ाहिर कर रहे हैं जो इनके नुमाइंदा होने के दावे करते हैं। और अब जबकि हालात इस कदर संगीन हो चुके हैं कि शहर के सलम इलाकों के अलावा गरीब बस्तियों में रहने वालों को खाने पीने की परेशानी होने लगी है। डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना एम महेंद्र रेड्डी ने 60 साल की उम्र से ज़ायद मुअम्मर अफराद को कोविड-19 जैसे हंगामी सूरत हाल के दौरान अपने मकानात से बाहर ना निकलने का मशवरा दिया है। एम महेंद्र रेड्डी ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ये कहा कि मुअम्मर अफराद अवामी मुकामात पर ना जाएं, क्योंकि कोरोना वायरस से मुतासिर होने का ज़ायद खतरा दो चार है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान ज़रूरी अशिया की खरीदी के लिए भी बुजुर्ग अफराद अपने घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि इस वायरस का इन पर असर ज़्यादा होने का अंदेशा है। उन्होंने कहा कि किसी भी इमरजेंसी हालात में बुजुर्ग अफराद डायल 100 नंबर पर रब्त पैदा कर सकते हैं और पुलिस इनकी मदद के लिए अंदरून चंद मिनट पहुंचेगी। रियासत में लॉकडाउन के खात्मे के सिलसिले में तैयार करदा मंसूबे के मुताबिक हुकूमत की जानिब से इब्तदाई मरहले में सिर्फ इन तिजारती इदारों को खोलने के इक़दाम किए जाएंगे जिन तिजारती इदारों के पास ट्रेड लाइसेंस मौजूद है और जिन इदारों के पास पार्किंग के लिए जगह मौजूद है। रियासती हुकूमत की जानिब से की जाने वाली मनसूबाबंदी में इस बात को तरजीह दी जा रही है कि शहर हैदराबाद के अलावा रियासत के दीगर शहरी इलाकों में लॉकडाउन की मरहलेवार अंदाज में खात्मे के लिए जो मनसूबा तैयार किया जाएगा, इस मनसूबे में ताजरीन को टैक्स की अदायगी में बाकायदगी पैदा करने के अलावा दीगर कानूनी उमूर व तिजारती क़वानीन के निफाज को यकीनी बनाया जाएगा। तकरीबन 2 माह के बाद वीरान सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरीन का हुजूम देखने में आ रहा है। मुल्क सतह पर नाफिज लॉकडाउन की वजह से तकरीबन 50 दिनों से ट्रेन खिदमत मसदूद थी, जिसके सबब सिकंदराबाद का मसरूफ तरीन और हमेशा मुसाफिरीन से खचाखच भरा स्टेशन वीरानी का मंजर पेश कर रहा था। मगर चारशंबे को इस वीरान रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरीन की कसीर तादाद देखी गई, जो दिल्ली जाने वाली खुसूसी ट्रेन में सवार होने आए थे। KSR बेंगलुरु नई दिल्ली AC सुपरफास्ट ट्रेन ने आज सिकंदराबाद स्टेशन पर तौक़ुफ़ किया। साउथ सेंट्रल रेलवे अहदेदारों ने यह बात बताई। गोलकुंडा इलाके में एक मस्जिद की छत पर पैंथर नजर आने पर अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई। बताया जाता है कि गोलकुंडा फतेह दरवाजे में वाक़े नूरानी मस्जिद के अहाते में एक बोर बच्चे की नकल व हरकत देखी गई और बाज़ अफराद ने इसकी वीडियोग्राफी की। बताया जाता है कि ये पैंथर मस्जिद की छत से वहाँ के दीगर मकानों की छतों पर भी घूमता हुआ नजर आया। ये बात आम होने के बाद अवाम में सनसनी फैल गई और पैंथर को देखने के लिए अवाम भी जमा हो गए। हालांकि सरकारी ज़राए ने इस बात की तौसीक़ नहीं की है, लेकिन मुकामी अफराद का यह दावा है कि आज रात पैंथर को घूमता हुआ देखा गया है, जिससे अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई है।